السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے۔ جماعت ہفتم اسلامیات کے حوالے سے آج دوسرا لیکچر ہے، اور کل ہم نے پڑھا تھا رسولوں پر ایمان کے حوالے سے، اور رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، یا ہمارا رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مفہوم ہے۔ یہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ رسول کہتے کسے ہیں۔ رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی وہ ہم نے لکھا تھا۔ لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والا۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ نے جن منتخب بندوں کو یعنی وہ سلیکٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اور وہ ہوتے انسانوں میں سے ہی ہیں۔ انسانوں میں سے ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے بھیجنا جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کی مخلوق یعنی انسانوں تک پہنچائیں، ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ نبی اور رسول کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوز ہوتی رہتی ہے۔ کہیں نبی کا معنی رسول اور رسول کا معنی نبی، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ایک ہلکا سا فرق وہ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بتایا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو پہلی شریعت کو ہی کنٹینیو کرنے کے لیے، پہلے پیغام کو ہی آگے جاری کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ رسول ایک الگ شریعت لے کر آتا ہے، ایک اسپیسیفک جو ہے وہ تھاٹس لے کر آتا ہے، ایک لکھی لکھائی کتاب اس کے پاس ہوتی ہے جو وہ آگے میسج کنوے کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو اس تھوڑے سے فرق کو سمجھ لینے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر جو خلش ہے وہ دور ہو گئی ہوگی کہ نبی کیا ہے، رسول کیا ہے۔ یہ معنی بعد اوقات ایک جیسا ہی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے دوسرا جو کویشچن عرض کیا تھا وہ تھا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں۔ آسان سے الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ یہ تھا عقیدہ ختم نبوت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت، قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو ہیڈنگ بنواؤں گا، جو کویشچن پڑھاؤں گا، وہ ایک الگ کویشچن ہوگا، چاہے وہ شارٹ ہو یا لانگ۔ تو اس کو آپ نے خود شارٹ کویشچن میں ایڈجسٹ کر لینا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کیا کچھ کہا گیا ہے۔ تو تقریباً 100 کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت واضح کرتی ہیں۔ یہ آج اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب قادیانیوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہونے چاہیے۔ قادیانیوں کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں، کافر قرار دیتے ہیں، اسی لیے ہمیں کم از کم قرآن کی تعلیمات پر جو ہے وہ عبور حاصل ہونا چاہیے، تاکہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو قرآن کے حوالے سے ان کے سامنے پیش کر سکیں۔ اگر ہمیں کوئی ایسی نوبت آتی ہے اور اپنا عقیدہ اتنا پختہ اور مضبوط بنانا ہے تاکہ ہمیں کوئی اس عقیدے سے متزلزل نہ کر سکے۔ قرآن کی روشنی میں سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 40 یعنی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو واشگاف الفاظ میں واضح ایک ایک لفظ کے ذریعے سے واضح کر دیا ہے۔ تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ یہ آپ کو اگر نمبر نہ بھی یاد ہوں تب بھی آپ جو ہے اس کو شامل کر سکتے ہیں، اور یہ شارٹ کویشچن میں بھی بعض اوقات آ سکتا ہے، لانگ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت لکھیں، تو اس وقت عقیدہ ختم نبوت آپ لکھیں گے، ساتھ ان آیات طیبات کا حوالہ دیں گے تو آپ کا کویشچن پریپیئر ہو جائے گا، یہ لانگ کویشچن ہو جائے گا۔ اور اگر شارٹ کویشچن میں آئیں تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے یہ الگ کویشچن ہے، اور قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے یہ الگ کویشچن ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ اپنی بک کے دوسرے صفحے کو دیکھیں گے، پیج نمبر 10 کو، تو اس میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ اپنی کاپی پر لکھیں یا ڈیسک وغیرہ میں لکھیں یا کہیں پر بھی آپ کو بولنا یا لکھنا پڑ جاتا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس درود شریف لکھا بھی ساتھ کریں، پڑھا بھی کریں، کیونکہ جب تک کتاب جس جگہ میں، جس کاپی میں، جس جگہ پہ آپ لکھتے ہیں درود پاک، جب تک لکھا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور جب پڑھیں گے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ساتھ محبت کا ایک انداز وہ ہونا چاہیے۔ کم از کم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام اس میں گرامی آئے آپ درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین ہیں۔ اس لفظ کو میں نے اسی طرح ہی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اس لفظ کے معنی سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے، یاد کرنے میں کچھ مشکل نہ پیش آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اب ذرا اس کی وضاحت ذہن کے اندر رکھیں کہ کیوں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو بڑا عہدے والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اس کی اولاد میں سے بعض اوقات کسی کو نبی بنایا جاتا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد ہی نہیں ہیں، تو جب اولاد جس کا زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ منصب پہ فائز ہوتی ہے، تو جب اولاد کو ہی اس سے خارج کر دیا گیا پوری انسانیت کو، تو پتہ یہ چلا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب قیامت تک، یعنی جب تک قیامت قائم ہوگی اور اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ وخاتم النبیین، تیسری خاصیت کہ وہ نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو قادیانی لوگ ہیں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ قرآن پاک کی آیات کے بھی منکر ہیں، جو 100 کے قریب آیات طیبات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلالت پیش کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس آیات طیبات کے ہر جزو کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کو دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، اور 1975 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں وزیر اعظم نے خود اعلان کیا تھا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جس طرح کہ آپ 7 ستمبر کو یوم فضائیہ مناتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی یاد رکھا کریں بیٹا کہ یہ 7 ستمبر تھا، ایک طرف یوم فضائیہ بھی ہے اور ایک طرف عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ وہ عظیم دن ہے جب قادیانی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 100 کے قریب آیات طیبات ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ ایک حدیث کا واضح کر لیں قرآن کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت، اور ایک آپ حدیث بھی یاد کر لیں کہ حدیث کی روشنی میں ختم نبوت، حدیث کی روشنی میں، یہ آپ کے اس سلیبس میں فی الحال موجود نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان اب چونکہ آپ اس پیٹرن کو شروع کر چکے ہیں عقیدہ ختم نبوت کو، تو یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ تو جس طرح 100 کے قریب آیات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں، اس طرح کئی ہزار احادیث طیبہ ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں بھی لکھ دیتا ہوں، یہ حصول برکت کے لیے آپ بھی سامنے رکھا کریں، اس کو پڑھا بھی کریں، یاد رکھیں، اور اس کو بعض اوقات بیان بھی کر دیا کریں۔ کیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم ولا امت بعدکم،
میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج آپ نے یہ کوشچن یاد کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اب مزید واضح ہو گیا آپ کے سامنے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کوشچن کو یاد بھی کریں گے، لکھیں گے صحیح، اور لکھنے کے بعد آپ اس کو یاد بھی کریں گے، تاکہ جب آپ چھٹیوں کے بعد آئیں تو کلاس ٹیسٹ، ویکلی ٹیسٹ اور منتھلی ٹیسٹ اسی شیڈول کے مطابق آگے جاری کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ نے اس کو لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھنا بھی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔